واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، جناب کے سامنے خاندان آل اطہار دا محبت بھرا تذکرہ مسلسل جاری ہے، اور اللہ حکم الحاکمین دی بارگاہ کے اندر وہ بندہ بہت مقبول ہے، وہ بندہ بڑا محبوب ہے جس نے حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی آل پاک دے نال وفا کی۔ یاد رکھو جنہ جنہ بھی وفا کی تھی اج انہاں نوں سلامیاں مل رہی نے، انہاں نوں سلام پیش کیتے جا رہے ہیں۔ موٹی جی مثال جناب نے یاد رکھنی، حضرت ہانی بن عروہ جنہاں نے حضرت امام مسلم بن عقیل دے نال کوفہ دے اندر جامع شہادت نوش کیتا۔ جامعہ مسجد کوفہ دے اندر جتھے حضرت امام مسلم بن عقیل دا مزار مبارک ہے، اتھے ہی نال حضرت ہانی بن عروہ دا بھی مزار مبارک ہے، جتھے انہوں نے سلام لوگ پیش کر رہے ہیں۔ نال ہی اس وفادار اور بہت بڑی قد آور شخصیت، بہت بڑے قد آور اور بڑے قد کاٹ والے قبیلے خاندان والے حضرت ہانی بن عروہ نے بھی سلامیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ بات کہنے دا مقصد یہ ہے، رب کائنات دا ارشاد مبارک ہے، فرمایا کہ تسی میرے محبوب دی آل نال وفا کرو، میں اس وفا نو قبول کروں گا۔ سورہ شورى آیت نمبر 3 دے اندر ارشاد نزید لہو فیہا حسنا، فرمایا میں اس نو قبول کروں گا اور اس وفا نو ان دے اندر اور خوشبوواں پیدا کروں گا۔ ایک طرف وفا کرن والے اور ایک طرف جفا کرن والے۔ جفا ظلم و ستم دی آندیاں چلان والوں دی تاریخ بھی لکھی گئی، اور جنہاں نے تیراں تے تلواراں دے سامنے اپنا سارا کچھ قربان کر دیتا، انہاں دی بھی تاریخ لکھی گئی۔ اے دیکھو پچھلے جمعہ اتنی گل ختم ہوئی کہ خولی بن یزید جس وقت سر انور اپنے گھر لے کے گیا، یہ میں واقعہ بیان کر چکے ہیں، ہن اگے چلنا، تو اس دی بیوی نے کتنا اچھا کردار ادا کیتا۔ یہ جناب نے گل سنی نا پچھلے جمعہ، تو ہن ایک طرف بیوی دا کردار ہے، ایک طرف خامن دا کردار ہے، لکھیا تو دونوں دا گیا۔ تو قرآن پاک نے اسی چیز نو بیان فرمایا، فرمایا نزید لہو، اسی ان دے اندر برکت دے دیواں گے، او دی پیار نو ہور پروان چڑھا دیاں گے، رنگ لا دیاں گے۔ ہن جب تک یہ دھرتی موجود ہے اس وقت تک اس خاتون جڑی خاندان آل اطہار اور سید الشہداء شہنشاہ کربلا صحابی رسول نواسہ رسول نال پیار کرن والی ہے، او دا ذکر محبت نال لیا جائے گا، اور ان دے خامن دا بڑی لعنت نال ذکر کیا جائے گا۔ آگے بڑھو، تو بات کہنے دا مقصد یہ ہے کہ اللہ حکم الحاکمین تو بڑی ذات، عادل کوئی نہیں، بخشن والی کوئی نہیں، رحم فرمان والی کوئی نہیں، تے اللہ نے وعدہ کر دیتا ہے ان اللہ غفور الرحیم واللہ غفور الرحیم، فرمایا اللہ بخشن والا ہے، تسی انہاں دے نام تے آؤ صحیح، انہاں نال وفا کرو صحیح، اللہ گناہ بھی معاف فرمائے دا تے انہاں دے صدقے تھوڑے تے رحم بھی فرما دے۔ تو حضرات عزیز مقام بعد نے لکھا ہے کہ 11 محرم نو اے یزیدی فوج میدان کربلا چو واپس گئی۔ توجہ ہے، توجہ رکھنی ہے، میں جناب نو کافی گلاں پیش کرنی ہیں، ٹائم شارٹ ہوندا ہے تو آپ توجہ فرماؤ۔ بعد نے لکھا ہے 13 تاریخ نو، یعنی محرم دی 13 تاریخ سی،
اور زیادہ تر جنہاں لوگوں نے مصنفین نے لکھے ہے وہ یہ لکھے ہے کہ 11 نو ہی یزیدی فوج میدان کربلا وچوں یہ اہل بیت اطہار نو اسیر کر کے قیدی بنا کے تے یہ روانہ. بہرحال 11 دی تاریخ ہوئے یا 13 دی ہوئے یہ مختصر یہ قافلہ واپس تے چلے ہی ہے. رکیا تو نہیں نا بھائی رکیا ہوئے یہ قافلہ گیا ہے میدان کربلا چو یہ قافلہ واپس چلے ہے. 11 دی تاریخ ہوئے یا 13 محرم الحرام دی تاریخ ہوئے. ہن اگلا جملہ بڑے جناب نے دھیان نال سماعت کرنا ہے بڑی محبت دے نال سماعت کرنا ہے. وہ جملہ کی ہے وہ جملہ یہ ہے کہ جس وقت یہ قافلہ چلیا خاندان آل اطہار دیاں شہزادیاں نو انہاں ظالماں نے اونٹاں دیاں ننگیاں پیٹھاں تے بٹھایا اور جس وقت یہ مکمل قافلہ چلن لگا تو جنہ اونٹاں تے خاندان آل اطہار دیاں شہزادیاں نو بٹھایا ہے انہاں اونٹاں دی مہار حضرت سیدنا امام زین العابدین دے ہتھاں وچ پھڑائی. اور حضرت سیدنا امام زین العابدین دی کیفیت کی سی آپ پہلے ہی بیمار سن. حضرت سجاد بیمار کیا جاندہ ہے حضرت امام زین العابدین کیونکہ پہلے ہی بیمار سن اور پھر والد گرامی دا چلے جانا جامع شہادت نوش کر جانا بھائیاں دا عزیزاں دا پورے خاندان دا وفاداراں دا جامع شہادت نوش کر جانا اور پھر اتنا ظلم و ستم پھر غریب الوطنی مسافری دی حالت دے اندر تو کیسا کیسا انتی کیسا کیسا امتحان ہے اور کیسی کیسی آزمائش ہے. اور سب تو بڑی آزمائش انہیں یہ ہے کہ خاندان آل اطہار نو قید کیتا گیا اور قید کرن دے نال نال پھر حضرت امام زین العابدین دے ہاتھاں دے اندر آپ نو بیڑیاں پا دیتیاں گئیاں بیڑیاں پان دے نال پھر اونٹاں دی مہار آپ نو پھڑا دیتی گئی. تو ہن اتنے مصنفین نے بڑا کچھ لکھیا ہے لیکن میں چند جملے ہی پڑھاں گا زیادہ نہیں پڑھدا. کیوں ساڈا عقیدہ ایک واحد عقیدہ ہے جن دے اندر ادب ہی ادب پایا جائے. آپ نے توجہ فرمانی ہے تاکہ مسئلہ میں کلیئر کر سکاں. ساڈا عقیدہ اہل سنت و جماعت ایک ایسا مبارک عقیدہ ہے اور ایسا مبارک مسلک ہے کہ جن دے اندر طہارت ہی طہارت ہے پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے عقیدت ہی عقیدت ہے. تو جس وقت حضرت سیدنا امام زین العابدین نو بیڑیاں پائیاں گئیاں قیدی کر کے تے مہار اونٹاں دی آپ دے ہاتھ وچ پھڑائی گئی نا تے آپ نالے ٹر دین. ہن تھوڑا جا دھیان کرنا سبحان اللہ کیا ہے یا نہ کیا جی تہاڈی مرضی ہے لیکن میرے جملے نہیں جنہ دا سی ذکر پہ کرنے انہاں ول تھوڑی جی توجہ تے کرو جنہ دے بارے میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ دا پاک کلام تے میری اہل بیت اطہار دو میں جدا نہیں ہون گے اکٹھے حوض کوثر تے میرے نال ملن گے. فرمایا یہ علیحدہ نہیں ہون گے تاں ہی تے نا حضرت سیدی و مولائی شہنشاہ کربلا نے نیزے تے چڑھ کے وہ قرآن پڑھا اور نانا جان تے فرمان دی تصدیق کی تھی کہ نانا جان نے فرمایا کہ میری آل تے قرآن یہ علیحدہ نہیں ہون گے بلکہ یہ اکٹھے ہی رہن گے. یہ جتھے آل ہے اتھے قرآن ہے جتھے قرآن ہے اتھے آل ہے یہ جدا نہیں ہون گے. یہ اکٹھے میرے کول حوض کوثر تے جڑا انہاں نال لگ گیا انہاں کول قرآن بھی ہوے گا رب بھی ہوے گا رسول بھی ہوے گا آل بھی جڑا انہاں نال لگ. تو ہن توجہ سبحان اللہ کیا ہے نہ کیا ہے لیکن توجہ وہ نسائیاں کرنی ہے جنہ دی وجہ تو آج اسی آزاد ہو کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں جنہ دی وجہ تو آج اسی پہچانے جا رہے ہیں کہ اسی مسلمان ہیں. حضرت سیدنا امام زین العابدین دکھاں دے گئی بڑا ہی گھیرا تنگ کیتا ہویا سی تے اے دکھ تے ہور مار گیا تکلیف دے گیا اور بہت بڑی آزمائش سی کہ بیڑیاں اونٹاں دی مہار محرمات مقدسہ دے اونٹاں دی مہار آپ دے ہاتھ وچے تے آپ زار زار رو رہے ہیں نالے ڈگ دے ہیں نالے چل دے ہیں. یہ تے بڑا کچھ لکھیا ہے لیکن میں بڑے لفظ مشکل نال ادا کردہ پہ نالے چل دیں نالے ڈگ دیں نالے رون دیں.
تو ہوں ایک گل میں کرن لگا بڑی دھیان نال سنی. ایک وفادار اسی کربلا تو لے کے دمشق دے رستے وچ ایک وفادار جانثار خاندان آل رسول دا ملیا حضرت امام زین العابدین نوں. جلے بیڑیاں لگیاں قیدی نے آپ نے خود تے نہیں نہ کڑا پایا, خود کڑا نہیں پایا, خود زنجیر نہیں پائے, خود کوئی ایسا کم نہیں کیتا جڑا شریعت دے خلاف ہوئے. تے ساڈا سنیاں دا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ایسا کم نہ کر جے کربلا والے نیزے تے چڑھ کے بھی دس گئے میں نہیں کرنا. تے اسی تے نیزے تو آزاد ہاں, اسی تے مسجداں وچ بیٹھے ہیں, اپنے گھراں وچ آباد ہاں, پھر بھی اسی وہی کم پہ کرنے ہیں جڑے شریعت دے خلاف. انج نہ کر, انہاں دی روح نال بے وفائی نہ کر, اور او جڑی سن تعلیم دے گئے نے اودے نال بے وفائی نہ کر, دغا نہ کر. کدی کلر تے تبدیل کرنا ہے, کدی اے دنیا دے زنجیراں تے کدی اے کڑے تے اے او معاملات تو کردا پے ہیں جڑے انہاں نے نہیں کیتے. انہاں نے شریعت دا اوتے پہرا دیتا ہے. کیوں یزید او سی جنہاں نے بہن تے پرا دا اے نکاح جائز کیتا. انہاں آکھیا جے دھرتی تے صحابی رسول بھی ہوئے, نواسہ رسول بھی ہوئے, جانشین رسول بھی ہوئے, تے مدینہ طیبہ دا وڈا قدنشین بھی ہوئے, تے پھر بہن تے پرا دا نکاح بھی ہو جاوے. آپ نے تے شریعت تے پہرا دیتا ہے. آپ نے کوئی ایسا کم نہیں ایجاد کیتا کہ جدے نال بیڑیاں آپ نے نہیں پائیاں, حضرت سجاد بیمار نے نہیں پائیاں, حضرت محمد باقر نے نہیں پائیاں, حضرت امام جعفر صادق نے نہیں پائیاں, امام موسیٰ کاظم نے نہیں پائیاں, انہاں 12 امامہ نے نہیں پائیاں, غوث اعظم تک لڑی پڑ لے انہاں نے نہیں پائیاں, دادا صاحب تک یہ 10ویں 12ویں پیڑھی بن دی ہے حضرت امام حسن تو لے کے انہاں نے نہیں پائیاں. ظالم کوئی ظلم کرے ہن بالفرض ہے, میں پولیس والا پھڑ لوے تو وہ مینوں ہاتھ کڑیاں تے بیڑیاں پا کے اندر پا جاوے تو اوندا میرا تے قصور نہیں نہ تے ظالم دا قصور, میرا قصور نہیں, وہ ظالم دا قصور ہے. یہ ظالماں نے ظلم کیتا. انہوں نے جڑے اونٹاں دی مہار پھڑ کے نالے ڈگ دین, نالے اٹھ دین, نالے رون دین, انہوں نے یہ کام ایجاد نہیں کیا. اوندا ایجاد نہیں ہے. انہوں دی تے وفائی وفائے, بیڑیاں برداشت کر لانگے, قیداں برداشت کر لوانگے, تازیانے سمجھ دے ہو کوڑے, نالے آپ چل دین, نالے تازیانے مار دین. انہوں نے کیڑا ظلم نہیں کیتا. لیکن انہاں کچھ ہون دے باوجود بھی انہاں سید زادہ نے تاریخ ایسی لکھ دیتی اپنے خون دے نال, وفا دی, رب تے رسول نال وفا دی. اے جملہ یاد رکھنا ہے, رب دے رسول نال وفا دی ایسی تاریخ اپنے پاک خون تے مطہر خون نال لکھ دیتی ہے. فرمایا بجڑا ساڑھے نال لگ گیا ہوں تے خون اچھو بھی ہمیشہ تے ہوں دی نسل دے خون اچھو بھی خوشبوئیں ہی آن گئی. لیکن شرط ہے بے وہ انہاں دا وفادار ہوئے, غدار نہ ہوئے, بے وفا نہ ہوئے. جلے ٹورین اگر تھوڑا چلیے, میرے کو ایک اصل معاملہ ہے کہ میرے کو نہ شہادت پڑھی جاندی ہے نہ یہ واقعات پڑھے جاندے ہیں, لیکن عقیدت ہے چلو جنہ ذکر ہو جاوے ایمان ود جاندہ ہے. جی میں انہا مبارک افسیاں دا پاکاں دا ذکر کری دا نا ایمان ود دا اینج تو یعنی آ جاندی ہے. جی میں نا سمندر تے سیر کرنے والے لوگ کہندے نے جی سمندر تے سویرے جائیے تے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاندہ ہے, تے جلے اثر دا ٹائم آندا ہے میں بھی ایویں اثر دا ٹائم سمندر دے وچ ہی ساں تے اتنی تو یعنی آ گئی, اتنی لہراں تیز ہو گئیاں تو میں بیڑے میں بیٹھا یا ڈر گیا, میں کہ پتہ نہیں پار بھی لنگنا ہے کہ نہیں لنگنا. تو پھر میں ایک بندہ سی میں انج لگا بھائی جی میں وہ کراچی دا رہن والا سی, تو میں اس نے پوچھا میں کہ یار کی معاملہ ہے, تقریباً مغرب تو تھوڑا جا پہلے دا ٹائم سی. میں کہ یار کی مسئلہ ہے, بہت لہر تیز ہو گئی ہے, پتہ نہیں با مشکل ہے بیڑا ہوتے پار لنگے کا نہ لنگے. تو کہنے لگا جناب یہ اصول ہے اندا کہ جس وقت جی پچھلا پیر شروع ہوتا ہے ان لہراں وچ تیزی آنا شروع ہو جاتی ہے, تو یعنی سمندر دی بڑھ جاتی ہے, یہ اپنے اچھل اپنے کنڈیاں نال مارنا شروع کر دیندا ہے. حضرات دی مقام تے اسی سنی مسلمان اہل سنت و جماعت عقیدت رکھن والے ہاں, اور جویں
ایسی انہاں دا ذکر کردے جانے ہیں ساڈا ایمان جڑا نا وہ انہاں موجاں جڑیاں نے وہ ہور بدنیاں شروع ہو جاندیاں ساری عقیدتاں دا مرکز نے ساڑیاں عقیدتاں دا مرکز ہے کیوں حضرت سید الشہداء شہنشاہ کربلا نواز شاہ رسول نے جس وقت آخری خطبہ ارشاد فرمایا میدان کربلا دے اندر تے آپ نے فرمایا او من بلان والے ہو دسو تے صحیح در آنکھاں کھولو تے صحیح میرے تو تکو تے صحیح ویکھو تے صحیح کوئی میرے تو علاوہ بھی اس پوری دھرتی تے نواز شاہ رسول ہے فرمایا دسو تے صحیح ایک باری دھیان کرو حضرات عظیم مقام جس وقت ایک قافلہ چلے کی کیفیت ہوئے گی کی انداز ہوئے گا قافلہ چلیا تو جس وقت ایک قافلہ این اس جگہ تے پہنچ دے این اس جگہ تے پہنچ دے جس جگہ تے سید الشہداء شہنشاہ کربلا نواز شاہ رسول صحابی رسول حضرت امام علی مقام دا جسم مبارک پہ ہے شہزادہ علی اکبر حضرت عباس علمدار سارے خانوادہ رسول آل اطہار دے جان نثار وفاداراں دے اجسام مبارک پہ نے اجساد مبارک پہ نے وہ طیب مبارک جسم پہ نے جس وقت یہ قافلہ این اس جگہ تے گزریا ہے نا جا کے تے پھر وہ کی منظر ہوئے گا اگل میں نا ایک ویڈیو اے جدے اے کچے دا علاقہ سندھ دا علاقہ بلوچستان جدے سیلاب آیا ہے میں قدرتی میں اپنا ٹی ایل پی دے حوالے نال کچھ کاروائی چیک کردا پیا سی تے میرے ویڈیو ایک سامنے آ گئی ایک چھوٹی جی بچی جڑی ہے وہ انہاں دی فوت ہوئی ہے وہ جس وقت انہاں دا سارا مال اسباب ختم ہو گیا ہے بچی بھی فوت ہو گئی تو جس وقت وہ ماں دے کول بچی لے کے آئے نا تو پھر وہ خاندان کیویں رویا ہے میں فوراً ویڈیو بند کر دیتا میرے کو برداشت نہیں ہوا میں بند کر دیتا ہے تو دس صحیح جس حسین پاک دی 7 سال دی بیٹی سیدہ سکینہ دے سامنے جلے واقعہ سارا ہویا تے کی معاملہ ہویا جلے قافلہ اتھو گزردہ پہ نا اہل بیت اطہار نے جن میں سیدہ زینب نے تمام شہزادیاں نے خاندان رسول دیاں جس وقت انہوں نے یہ وکھیا کہ سر نیزیاں تینے اور اجسام مبارک کل تو لے کے اج تک انہاں تے کربلا دی ہوا جڑی وہ خاک اڑان دی پئی بغیر کفن دفن تو پہ جس وقت یہ سارا معاملہ وکھیا نا قیامت صغری برپا ہو گئی قیامت صغری برپا ہو گئی نا تے سیدہ زینب بولیاں خاندان آل اطہار دیاں شہزادیاں بولیاں عرض کیتی یا اللہ سونیا یہ تیرے محبوب دا محبوب نواسا تے تیرے محبوب دے محبوب نواسے دے سارے خاندان عزیز و اقارب یا اللہ انہوں کل تو لے کے آج تک کسی نے دفنایا نہیں انہاں جی تجہیز و تکفین نہیں ہوئی یا اللہ انہاں دے آزاد بڑے پارا پارا ہوئے پہ انہاں دے زخم جسم زخم دے نال چور چور ہوئے نے الہ العالمین تیرے محبوب دی آل نو آج قیدی بنا کے لے جایا جا رہے ہیں یا اللہ ہون ایتھے بھی یہ گل بڑی یاد کرنا لیے بڑی سننا لیے انہاں کچھ ویکھن دے باوجود سیدزادیاں دے زبان دے وچوں ایک کوئی لفظ پہ آؤں دے اللہم تقبل منا حاضر القربان یا اللہ اسی خاندان رسول دیئے شہزادیاں یا اللہ اسا تینوں راضی کرنے واسطے تے میرے ویرہ نے میرے بھانجیاں بتیجیاں نے تینوں راضی کرنے واسطے ساریاں قربانیاں پیش کیتی ہیں یا اللہ ساڑیاں ہی قربانیاں قبول فرما وہ تے کو نوحہ نہیں کیتا نوحہ نہیں کیتا کوئی ماتم نہیں کیتا کوئی ایسا کم نہیں کیتا آنسو بہانا ہے رحمت خداوندی دی علامت ہے جنہوں میرے مصطفیٰ نے فرمایا البکاء من الرحمہ رونا یعنی آنسو انکھاں چو نکل آنا یہ رب دی رحمت دی علامت ہے والقراہ من الشیطان
چیخنا چلانا جنوں اسی واویلا کرنے ہیں، انہوں تو ماتم دے وچ لے جا، نویاں وچ لے جا، زنجیر زنی وچ لے جا، جس بھی بد عقیدگی وچ بدعت دے وچ لے جا، ادھر لے جا، یہ منع ہے۔ آنسو بہانا منع نہیں۔ تے آنسو اندی دے جھڑیاں لگ گئیاں جس وقت سید زادیاں نے ویکھیا، تے پھر اس گل دے وچ ہو ایک گل سن، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت سیدہ سکینہ، کیونکہ صغر سنی تھی، چھوٹی عمر مبارک سی تھی، تے حضرت امام علی مقام تھی، بڑی لاڈلی شہزادیاں سن حضرت سیدہ سکینہ۔ تے آپ وہ پہرے داراں کو چھڑیاں دوڑیاں حضرت امام علی مقام دے جسم اطہر نال جا کے چمٹ گئی۔ آج بھی آئی یہی رول چلدا پہ ہے، آج بھی یہی قانون چلدا پہ ہے، جلے باپ دی منجی لوگ چانا چان تے دیاں منجی دے پاوے پھاڑ لیندیاں نے، آندیاں نے میرے باپ نو نہ لے جاؤ۔ تو سیدہ سکینہ اس سیدزادی نے انہاں پہرے دارا انہاں ظالمہ دے پہرے دے وچ دوڑیاں تے جا کے اپنے والد گرامی حضرت شہنشاہ کربلا دے جس میں اثر دے نال جا چمٹ گئی ہاں، تو کیسی کیفیت ہے، ناقابل بیان کیفیت ہے۔ لیکن بیان اس واسطے پیا کرنا، اللہ وعدہ کیتا ہے تسی انہاں دا ذکر کرو، میں تھوڑا ذکر اچھا کر دیا۔ میں تاں محرم میں پورا سفر بھی پڑھنا، 2 مہینے میں اور گل ہی کوئی نہیں کرتا، تاکہ میرا ایمان بچ جاوے، میرے سامعین دا ایمان برکتاں اندے وچ آ جان، اور انہاں دا ذکر ساڈی بخشش دا ذریعہ بن جائے۔ تو سیدہ سکینہ آپ جلے حضرت شہنشاہ کربلا دے جسم مبارک نال چمٹیاں، میں پیچھے بڑیاں گلاں پڑھ آیا، لیکن میں ہن واپس نہیں جاندا، اگر میں واپس جاواں تو پھر اگلیاں گلاں رہ جاندیاں۔ جلے چمٹیاں ادھر دعا جاری ہے، میں پھر دہرا رہا ہاں، مسئلہ یاد رکھنا ہے، اپنے عقیدے والے ہو یاد رکھیا ہے مسئلہ، میں پھر دہراندا پیاں، ساریاں شہزادیاں قید نے لیکن زبان تے آزاد ہے نا، مدینے المو کر کے اللہ دی بارگاہ وچ منہ کر کے یہی عرض پہ کرنے نے، یا اللہ ساڈی یہ قربانی قبول کر لے۔ میں بڑیاں کتاباں کھولیاں، میں بڑا ان معاملے پڑھیا، میں نے کدائیوں ماتم نظر آ جاوے، میں نے کدائیوں زنجیر زنی نظر آ جاوے، بے سید زادیاں یا حضرت امام زین العابدین نے کوئی شرع دے خلاف کوئی کام کیتا ہوئے، لیکن میں چھان مارے میں دن میں پڑھے ہے، رات میں پڑھے ہے، تو بڑے سالاں دا پڑھدا پیا، میں نے ایک کتاب جو بھی نظر نہیں آیا، کیوں اے تے او نہیں کہ جنہ کول حضرت ہور بھی آ جان تے یہ عرض کر دینے، حضرت ہور آ جان تے عرض کر دینے، حضور میں 1000 دے لشکر دے نال جناب نو میں قید کرن دی کوشش کیتی، گرفتار کرن دی کوشش کیتھوں میں جناب نال چلیاں، میں جناب نو مجبور کیتا ایتھے میدان کربلا وچ اترن تے، حضور میں ہن پتہ نہیں سی، ہن پتہ لگ گیا، حضور معاف کر دیو۔ تے حضرت امام حسین تے اوتھے بھی قرآن پڑھ دین، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ آپ نے فرمایا آ جو گئے ہیں تے آ انہاں دے در تے گئے ہیں جڑا آ جاوے سچے دل نال، رب گناہ رکھدا ہی نہیں۔ اسی تے اس واسطے ذکر کرنے ہیں تے ادب نال کرنے ہیں، اے بے ادبی ہے کہ انہاں دا ذکر اس انداز نال کیتا جائے کہ جن دے وچ انہاں دی تعظیم و توقیر نہ ہوئے، انہاں دا وقار قائم نہ رہندا ہوئے، کیونکہ انہاں دا وقار تے انج دا نا کہ اگر سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دا اقوال مبارک ننگا ہوندے تے جناب جبریل آ جاندے بیٹی دا اے جڑا وال ننگا ہے یا رسول اللہ او پردہ کرو، شرم تو سورج نہیں چڑھدا پیا، ساڈا عقیدہ اتنا متحر ہے تے جلے انہاں دے بارے بولنا ہے تے پھر اپنے زبان پاک کر، اپنا عقیدہ تے اپنی نیت نو پاک کر کے بول، کوئی ان دا لفظ نہ بولیا جاوے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا دی بارگاہ دے وچ تیری غیر حاضری تے بے ادبی والی حاضری لگ جائے۔ اسی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نو منا دیا کدھر ناراض نہ کر بیٹھے،
یہ اولاد پاک کندی ہے، یہ اس مبارک دھی دی اولاد ہے کہ جس دھی دے استقبال واسطے مصطفیٰ خود کھڑے ہوئے۔ جس وقت سیدہ سکینہ آپ اپنے والد محترم دے نال چمٹیاں نہ جا کے چمٹ گئیاں تو جدا نہیں ہوندیاں، یہ تو پتہ نہیں کتنا انہوں نے ظلم کیتا ہے۔ اس جملے تے ذرا غور کر لیتے، انہوں نے پتہ نہیں کتنا ہی ظلم کیتا ہوئے گا۔ نہیں جدا ہو رہی ہیں، بالآخر زبردستی انہوں نے جدا کیتا۔ پھر ایک قافلہ اگے روانہ ہویا، یہ جلے قافلہ منزل بمنزل چلتا چلتا کوفے دے قریب پہنچے ہے۔ میں پچھلے جمعے بھی عرض کیتا ہے، کربلا تو کوفہ یہ 90 میل دا فاصلہ ہے، 150 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے۔ جلے منزل بمنزل قافلہ اگے پہنچ رہا، این کوفہ دے قریب جلے پہنچ رہا ہے نا، سرہائے شہدائے کربلا پہلے پہنچ چکے سن، میں یہ بیان کر چکے ہیں۔ شہیدان دے سرہائے مبارکہ پہلے پہنچ چکے سن، یہ قافلہ پیچھے سی۔ جلے قافلہ این کوفہ دے قریب پہنچیا تے جڑا کوفے دا گورنر ہے جدا نا عبید اللہ ابن زیاد، ایک لونڈی دا پتر، بڑا بدماش تے بڑا بدکماش تے، یزید دا پڑھیا ہویا ایک لونڈا سی اور بڑا بدماش سی۔ کیوں؟ بدماش جڑے نے جو اپنی سلطنت بچان واسطے بدماشاں نہیں اگے لیا، جتنے گنڈے ڈون قسم دے لوگ ہوندے نے انہاں نوں لوگ پالدے نے، پھر اپنے وقت تے استعمال کردے نے۔ تو یزید نے بھی انہوں پالیا ہویا سی۔ جس وقت حضرت امام مسلم بن عقیل کوفے وچ آئے سن نا، تے حضرت امام مسلم دی 18,000 لوگاں نے ہاتھ دے اوتے بیعت کی تھی، تے انہوں پتہ لگیا یزید نوں دمشق دے اندر وہ تھے یزید دے حامی سن، انہاں خط لے کے ہو سکیا یہ تے سارے حضرت امام حسین ال پلٹ کے ٹر گئے تے تو اوتے ستا پے ہیں۔ اس نے ہنگامی اجلاس بلایا تے بلا کے تے اس نے کیا ہن کینوں بھیجیا جاوے بصرہ تے کوفہ دے اندر۔ اس وقت کاغذ سارے لکھے گئے تو انہاں کہا اس عبید اللہ ابن زیاد نوں اس نوں بھیجیا جاوے، کیونکہ ان دا پیو بھی بڑا شکی القلب سخت سی تے یہ بھی بڑا شکی القلب بڑا بدماش آدمی ہے تے بدماشی نہ بدماشا اٹھے کنٹرول کرے۔ اور اگلا جملہ میں جڑا پڑھنا چاہنا، جس وقت کوفہ دے قریب قافلہ پہنچیا نا سید زادیاں دا، تے ابن زیاد نے سارہائے مبارکہ جڑے پہلے اگے پہنچ چکے سن انہوں نے اپنے گورنر ہاؤس دے وچوں یہ دے قافلہ لال بھیجیا۔ کدھر بھیجیا؟ قافلہ حلی کوفے تو باہر ہے، کوفے تو باہر ہے۔ سارہائے مبارکہ گورنر ہاؤس دے اس نے گورنر ہاؤس دے وچوں دارالامارت ان کیا جاندہ سی، وہ تو بھیجے قافلے والے۔ شیڈول کی بنایا، آرڈر کی دیتا بھئی سب تو اگے حضرت شہنشاہ کربلا دا سر مبارک ہوئے، اس تو پیچھے پیچھے دیگر شہدائے کربلا دے سر ہون، نیزیاں تے تلواراں تے چڑھائے ہون، اس تے پیچھے پیچھے ایک قافلہ ہوئے سید۔ یہ سید زادیاں دا قافلہ انہیں تے میں ایک جملہ پڑھن لگا، تیرا دل تے گئی کھلا نظر آمدہ پہ ہے، تھوڑا ہور کشادہ کر تو جملہ دہان نال سن۔ جس وقت یہ سارہائے مبارکہ کوفے دے گورنر ہاؤس وچوں اس قافلے والا آ رہے ہیں نا، بالکل جلے قریب آئے تے سیدہ زینب نے انہاں سید زادیاں نے جس وقت سارہائے مبارکہ ویکھے تے دس ایک پین دے یا پینہ دے سامنے جلے ویر اس کیفیت نہ لائے گا تے پھر کی کیفیت۔ لیکن یہ تھی کہ میں جملہ ہور پڑھنا، اور جملہ اے وے ایتھے بڑے بڑے مصنفین نے کمال دی گل لکھی، آندے نے کہ جلے نیزے تے حضرت سید الشہداء شہنشاہ کربلا دا سارہ مبارکہ چڑھا کے
لے آیا جا رہا ہے اس قافلے وال، اولی کیفیت کی سی نیزے دے اتے حضرت امام علی مقام دا سر مبارک ہے. ہن اے 13ویں تاریخ ہوئے یا 12ویں تاریخ ہوئے یا 14ویں تاریخ ہوئے، شہادت تو بعد کئی دن گزر گئے، گزرن دے باوجود بھی حضرت امام علی مقام دا نور کٹ نہیں ہویا بلکہ چہرہ چمکدا پیا ہے. چہرہ چمک رہا ہے. علماء نے لکھیا ہے سر ہائے مبارکہ تابندہ درخشندہ خوشبو آ رہی ہے، اور داڑھی مبارک ہو بہو جس طرح میرے مصطفیٰ دی گھنی بڑی داڑھی وسیع مشتبار ہو بہو اس طرح ہی حضرت آقا حضرت امام علی مقام دی داڑھی مبارک مشتبار وڈی داڑھی گھنی بھاری داڑھی نیزے ہوتے جس طرح ہوا چل دے بھئی یہ نالے حرکت پہ کر دیئے، اور سارہائے مبارکہ جڑا ہے او تابندہ درخشندہ ہے، چہرہ مبارک نور دیاں لاٹا پہ ہمارا. اس وقت ایک کیا جاندہ نا زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں تیرے نام، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں تیرے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. تو یزید تے کیا سی نا کہ میں بڑا کچھ جڑا نا جی میں حکومتاں کر جاواں گا، لیکن یزید دے مر جان تو بعد ان دا پتر جن دا نام بھی معاویہ سی، جنہیں 40 دن اپنے باپ تے تخت تے بیٹھے آ، تو اس نے بھی یہ گل کی تھی، بڑیاں گلاں کی دیاں. او سکھیا نالے روندہ سی نالے گلاں کردہ سی، کہندا ہائے میرے باپ نے بڑا ظلم کیتا ہے، خونے نہ حق رسول پاک دی آل دا خونے نہ حق بہا کے اس گناہ نو نال لے کے تے قبر دے اندر چلا گیا، میرے باپ نے بڑا ظلم. ہن گل کرنا کہ داڑھی مبارک پوری ہوئے جی، کدی کترامی داڑھی بھی ہلدی نظر آئی ہے؟ کترامی داڑھی جڑی ہے وہ بھی کدی ہلدی نظر آؤں دی ہے؟ جاگ دیو میں سبحان اللہ دی نہیں ضرورت، اپنے واسطے کہو تے 1000 دفعہ کہو، لیکن میری گل ال توجہ کرو. میں دوسرا جمعہ تو تانوں اے پیانا وا تسی میرے توجہ کرو، وہ تے اپنے واسطے برکت کرنی ہے، میں اپنے واسطے لگا تسی اپنے واسطے کرنی ہے، تے 1000 دفعہ تسی کہو 2000 دفعہ سبحان اللہ کہو، لیکن پہلے مسئلہ اندر جان دیو. مسئلہ کی ہے بیٹی کترامی داڑھی ہے کدی وہ بھی حرکت کر دی ہے؟ مسئلہ سمجھنا ہے تسی. جی اسی مصطفیٰ دے ہیں، جی اسی مرتضیٰ دے ہیں، جی اسی حسن مجتبیٰ دے ہیں، اسی شہنشاہ کربلا دے منن والے ہیں، تے پھر داڑیاں بھی انہاں آکھنے رکھنیاں نے تے کم بھی انہاں والے کرنے. ہن ایتھے سبحان اللہ بن دی ہے تے تسی آکھی کوئی نہیں، ایتھے بن دی سبحان اللہ اور ایتھے میں کہنا تسی کہو سبحان اللہ. کیوں؟ اسی مصطفیٰ والے بھی، مرتضیٰ والے بھی، حسن مجتبیٰ والے بھی، شاہ سوار کربلا والے بھی، ساڈا عقیدہ بھی ہوئی تے ساڈی عقیدت بھی ہوئی، ساڈا ایمان بھی ہوئی تے ساڈا وجدان بھی ہوئی، ساڈا عمل بھی ہوئی. اسی انہاں دے نقش قدم تے چلدے پئے ہاں، انہاں نے شریعت تے پہرا دیتا تے اسی بھی شریعت مطہرہ دے مطابق انہاں دے پیچھے چلدے پئے ہاں. تے سیدہ زینب یہ ساری صاحبزادیاں بڑی بے قرار ہوئی ہیں. جب کہ پین دے سامنے ایک ویر دا سارا ہوندے نیزے تے چڑھیا ہوئے تو پھر کتنی بے قراری ہوئے گی. لیکن یاد رکھو اگر شہنشاہ کربلا دا سارہائے مبارکہ نیزے تے چڑھیا ہے تے انہیں دن گزرن تو بعد شہادت تو بعد تابندہ نور دیاں لاٹا پہ نکل دیاں نے. اور اتھے بڑے بڑے عیسائی مولوی، عیسائی پادری جنہوں سے کہنا نا عیسائی مولوی، انہاں عیسائی مولویاں نے انہاں عبد الدراہیم لوگاں کو لو انہاں یزیدیاں کو لو ایک رات دے 10 ہزار درم دے کے بھی کیا یار ایک رات جڑا نا اے امام علی مقام دا میں آگے چل کے بیان کرانگا، ہوندہ جاوے گا انشاءاللہ بیان.
درم دے کے تے کیا یار اے آئی دی رات سانو دے دے وہ تے جلے ساری رات آنے کر کے خوشبوئاں لا کے حضرت شہنشاہ کربلا دے سامنے بیٹھے ہوئے نے تے رب کائنات نے انہوں نے عیسائیت یہودیت بچا کے اہل اسلام میں داخل کر ایڈا پاک خون ہے اور اتنا پاک رشتہ ہے میرے مصطفیٰ کریم دا، اتنی پاک میرے مصطفیٰ کریم دا یہ خاندان ہے۔ آج اسی 15ویں صدی بھی داخل ہو رہے ہیں، آج اسی اتنے بیٹھے انہوں دا نام لیندے پہ ہیں، ساڑا ایمان ٹھاٹھا پہ ماردا ہے۔ اور اگے چل ذرا گل کر لواں جلے ایک قافلہ روداد کی یہ قافلے دی اگے گے سب تو اگے گے صحابی رسول نواز رسول شہنشاہ کربلا دا سر مبارک ہے، پیچھے پیچھے دیگر شہداء کربلا دے سرہائے مبارک نیزیاں تے تلواریں تے، اور اس تو پیچھے اس قافلے نو لے جایا جا رہا ہے جن دی مہار حضرت امام زین العابدین دے ہاتھ وچ اے چلدا پہ ہے۔ تے جس وقت اے کوفے وچ داخل ہویا نا، توجہ، قافلہ اے سید زادیاں دا قافلہ جس وقت کوفے دے اندر داخل ہویا تے کدی تے او وقت سی جلے کوفہ دار الخلافت سی، حضرت شہنشاہ ولایت دا حضرت حیدر قرار دا اے کوفہ دار الحکومت سی نا، آپ دی سلطنت دے اندر، آپ دی جو ہے خلافت دے اندر اے کوفہ دار الخلافہ سی۔ تے اس وقت اے سید زادیاں اے شہزادیاں دی طرح کوفہ دے اندر داخل ہوندے سن، آج اسیری دی حالت اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تو لوگ اینا خاندان آل رسول دا اے منظر ویکھن واسطے بازارہ اندر جمع ہو گئے۔ اور اگے میں ایک جملہ پڑھنا ہے، توجہ کریں ذرا۔ بازارہ میں مکانہ دیاں چھتاں تے دکانہ دیاں چھتاں تے درختاں تے لوگ چڑھ گئے، کی ویکھن واسطے؟ آل اطہار دا تماشا ویکھن واسطے۔ یہ کون نے؟ اے وہی لوگ نے جنہاں نے خط لکھے، تو جو یہ وہ لوگ نے جنہاں نے خط لکھے حضرت امام علی مقام نے بلایا جی اگر تسی نہ آئے تو کل اللہ دی عدالت وچ ہاتھ ساڈا ہوئے گا تے دامن تہاڈا ہوئے گا تے شکایت اسی اللہ دی بارگاہ وچ کرا گے، اسی دین واسطے بلایا، اے نہ آئے۔ یہ منظر ویکھن واسطے نا جی سارے کوفے والے بد عہد ظالم لوگ کٹھے ہو گئے، بیویاں مرد سارے کٹھے ہو گئے۔ اگے لے چلنا، جلے یہ قافلہ اگے بدھا جا رہے ہیں۔ اتنے بڑیاں علماء نے گلاں لکھیاں نے، میں ساری ہی سناواں گا ربیع الاول شریف تک، جڑیاں میرے کو سنا سکیا کیونکہ میں پڑھدا ہوڑا کر کے ہاں، میرے کو پڑھیا نہیں جانتا۔ جلے تماشا ان لوگوں نے بنا لیا، کھڑے ہیں تے سیدہ زینب چونکہ قافلے دی سالار سن، ذوالفقار حیدری آپ دے کول سی، تے آپ نے جلے ویکھیا نا کہیں گماشتیاں نو بدماشاں نو گھڑیاں نو اور سید زادیاں نو گھور کے ویکھنے پین۔ ہن سن ایت جملہ تے سیدہ زینب نے فرمایا او گماشتیاں او بدماشاں او، تھانوں حیا نہیں آوندا پیا، نالے بلایا ہے نالے قتل کیتا ہے، حالی بھی تہاڈیاں نگاہاں نیویاں نہیں ہوندیاں پیا، فرمایا نیویاں کرو۔ پتہ نہیں ہے خاندان آل رسول دیاں شہزادیاں نے تے سیدہ زینب نے یہ کوفے دے بازار وچ یہ گل کیتی تے اج اسی بر سر ممبر آپ دی اس گل نو سامنے رکھدیاں ہویاں آپ نے فرمایا تانوں پتہ نہیں اے آل رسول دیاں سیدزادیاں تے شہزادیاں نے تانوں حیا نہیں آوندی پئی، نالے قتل کیتا ہے، حالی بھی تہاڈیاں نگاہاں نہیں رکدیاں۔ اس گل نو لے لے میں اتنے گل روکنا، اگلے جمعے تے پھر صحیح ٹائم اگے ہر جمعے تے اتنا ہو جاندہ ہے، اتنے گل میں سٹاپ کردہ پیا، اتھو اگے پڑھاں گا اگلے جمعے۔ ہن اس گل نو میرا آخری جملہ سنتے اس گل نو لے لے کہ سیدہ زینب تے اے تلقین پیا کر دینا ادب کر، حیا کر، شرم کر۔
نہیں سمجھ آئی؟ سر چاہ کے ذرا گل سن، سر چاہ کے سن. فرمایا ادب کرو، حیا کرو، شرم کرو. کچھ کوفیو آپ تے کوفے دے بازار میں سانو اے خطاب پیاں کر دیئے نے. آج اسی بر سر ممبر اگر ان شہزادیاں دے نام لویے ان کر کے جی میں بے حیائی دا اظہار ہوئے تھے 10 پھر اسی حیا کر دے پہ ہیں، انہوں نے عقیدت پہ کرنے ہیں، انہوں نے سلامیاں پیش پہ کرنے ہیں، یا اسی کی کر دے پہ ہیں. حضرات دی مقام تے آ جا. یہ اہل سنت والجماعت ایک سچا تے سچا اے پلیٹ فارم ہے. عقیدت ہی جن دے اندر ہے، ایمان بھی جن دے اندر ہے، حلاوت بھی جن دے اندر ہے، برکات بھی جن دے اندر ہیں. حضرات دی مقام آ جا اس پلیٹ فارم دے ہوتے تینوں بے ادبی اہل بیت دی نظر نہیں. وفا نظر آئے گی. اسی کدی کسی نے آخیا اچھا رو بھائی، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. کدی اسی بھی یہ آخیا؟ ساڑیاں تے انجی ناراں چلیاں، ساڑے کل تو پڑھے ہی نہیں جاندہ. اینو آنتے نے سچا تے سچا عقیدہ پڑھے ہی نہ جاوے، سانس رک جاوے، سانس دب جاوے. حضرت عظیم مقام اگر انہاں دا نام لینا ہے تے ادب نال لے، انہاں دا ذکر پاک کرنا ہے تے محبت نال کر. کیوں کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. وما توفیقی اللہ باللہ.